دوستو اب آئیے ذرا نئی خبریں، تازہ خبریں، بہت اہم خبریں سنیں۔ آج اتوار ہے۔ ایک نظریہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہوا، اسے بھی میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ کشمیریت سے گلزار ہوتا کشمیر۔ کشمیر ہمارا ہے، ہندوستان کا ایک حصہ ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کے سلسلے میں قائد ملت محمد اسماعیل صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے، وہ حصہ ہم سے نہیں چھینا جا سکتا۔ کشمیر، جموں اینڈ کشمیر is a part and parcel of our country. That was the quote of late قائد ملت محمد اسماعیل صاحب۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ ایک لمبا مضمون ہے اپیندر رائے کا، جو آج راشٹریہ سہارا میں شائع ہوا ہے۔ اس کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کشمیر کشمیریوں کے لیے اچھا بنتے جا رہا ہے۔ الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ کشمیر، جموں اینڈ کشمیر ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، ہم ہندوستانی ہیں، ہرگز اسے کسی اور ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ملنے نہیں دیں گے۔ یہی ہماری نیت تھی، کبھی امید تھی کیا ایسا ہی ہوگا، وہ ہوتے نظر آ رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں اپیندر رائے راشٹریہ سہارا روز نامے میں، اس کی ایک جھلک آپ کو میں بتاتا ہوں، سنیے گا۔ کل تک جو کشمیری نوجوان ہدف کی کمی میں بندوق تھام لیتے تھے، وہ اب کشمیر کی ترقی میں اپنی منزل حاصل کر رہے ہیں۔ CMI کے اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر میں مارچ 2021 کے آخر میں بے روزگاری کی شرح کم ہو کر 9% رہ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار گوا، دہلی اور راجستھان سے بہتر ہیں۔ حالانکہ اپوزیشن پارٹیاں ان اعداد و شمار پر سوال اٹھاتی رہتی ہیں، لیکن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو اگلے 5 سال میں بے روزگاری کو مکمل طور پر ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے۔ ہاں، ہمارے ملک کی اقتصادی حالت خراب ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کئی لوگوں کی نوکری ختم ہو گئی ہے، حالات خراب ہیں۔ یہاں کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہر طرف سے کوشش کی جانی چاہیے، ہو بھی رہی ہے کوشش، مرکزی حکومت سے بھی اور ریاستوں کی حکومتوں سے بھی، مگر بہت دور جانا ہے، بہت دور جانا ہے۔ یہی نعرہ سب کا ہونا چاہیے، اور ہمارے ملک کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہوگی بھی، یہ امید کی جاتی ہے۔ خدا کرے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہمارے ملک کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھیں۔ دوستو، ایک اور خبر بھی ہے۔ امریکہ تو گیا افغانستان سے، اور پھر اس نے کیا کہا ہے امریکہ کے لوگوں سے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ تعجب ہو رہا ہے کہ سپر پاور کا کیا حال ہو رہا ہے، اور افغانستان میں امریکہ کو کیا ملا، اس پر بھی لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ طالبان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر دنیا ہی دنگ رہ گئی ہے۔ آخر ان سپر پاوروں کی وجہ سے دونوں تھے وہاں، امریکہ بھی تھا اور روس بھی تھا، مگر کئی سال رہنے کے باوجود وہاں طالبان کو وہ لوگ ختم نہیں کر سکے جیسا کہ وعدہ کیا گیا۔ اب طالبان آگے بڑھ رہے ہیں، روز یہی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ آج کی خبر سہارا میں یہ ہے، امریکہ کا اپنے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کا مشورہ۔ طالبان کا افغانستان پر قبضہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر اس نے
2 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद कई दूसरे सूबाई दारुल हुकूमत निशाने पर हैं। इधर अमेरिका ने भी अपने हाथ मुकम्मल तौर पर उठा लिए हैं। उसने अफ़गानिस्तान में रहने वाले अमेरिकी शहरियों से कहा है कि वो जल्द से जल्द जंग ज़दा मुल्क छोड़ दें। काबुल में अमेरिकी सिफारत खाने की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ऐसी सूरत हाल में यहाँ एक अमेरिकी शहरी को मदद फराहम करना बहुत मुश्किल हो गया। अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है। हालात को बिगड़ते देखकर अमेरिका ने अपने शहरियों की हिफाजत के बारे में फ़िक्रमंद हो गया है। सिफारत खाने के बयान में कहा गया है कि काबुल में घरेलू परवाज़ें और ज़मीनी ट्रैफ़िक के रास्ते मनसूख या बंद होने के दबाव पर हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान जैन सागी ने मीडिया को बताया कि बाइडन इंतज़ामिया सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। इसके साथ साथ तालिबान के बढ़ते हुए गलबे और वहाँ शहरियों के कत्ल के बारे में भी तशवीश पाई जाती है। हालांकि साकी ने अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान से फ़ौजियों के इनक़िला पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सदर ने वाज़ह कर दिया है कि 20 साल की लड़ाई के बाद अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी अफवाज वापस निकल जाएं। उन्होंने कहा कि वहाँ अमेरिकी फ़ौज रखने का कोई फ़ायदा नहीं। तालिबान ने 1 मई को फ़ैसला किया था कि वह अमेरिकी और नेटो अफवाज पर हमला करेगा। उधर बरतानिया ने भी अपने शहरियों के लिए इसी तरह की एडवाइज़री जारी की है। दोस्तों, एक और अहम खबर भी आज। ड्रोन का खेल पाकिस्तान को काफ़ी महंगा पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान बदलते हुए हालात को पहचान लें। दिलबाग सिंह। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों को यूनियन टेरिटरी के बदलते हुए हालात को पहचान कर इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने ड्रोन हमलों को एक नया हथकंडा करार देते हुए कहा कि ये खेल पाकिस्तान को काफ़ी महंगा पड़ेगा। उनका कहना था कि हम मिलिटेंसी को मुकम्मल खात्मे के करीब लाए हैं और अब ये लोगों के हाथों में है कि वो कब तक इसका खात्मा करेंगे। पुलिस सरबराह ने ये बातें एक न्यूज़ चैनल के साथ अपने मुख्तसर इंटरव्यू के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि हम मिलिटेंसी को खात्मा के करीब लाए हैं, अब ये लोगों के हाथों में है कि वो कब तक इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इसका आवाम को ही नुकसान है। उनका कहना था कि ये मिलिटेंसी का आखिरी राउंड साबित हो सकता है अगर लोग पूरी तरह से हमारा साथ देंगे। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों के बयानात कि यहाँ कुछ भी बदला नहीं है के बारे में दिलबाग सिंह ने कहा कि सियासी लीडरों को बदलते हुए हालात को पहचान लेना चाहिए और इसमें अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2016 में बुरहान वानी की हलाकत के बाद 7 माह तक अमन व क़ानून का मसला रहा और इस दौरान अमन व क़ानून की सूरत हाल ख़राब होने के करीब 2700 वाक़यात पेश आए, जबकि इस साल अब तक 150 ऐसे वाक़यात भी पेश नहीं आए। क्या ये बदलाव नहीं है? ड्रोन को एक नया हथकंडा करार देते हुए उनका कहना था कि ड्रोन एक नया हथकंडा है, यहाँ की बेबसी की अक्कासी करता है। जम्मू में फ़ौजी एयर बेस पर ड्रोन हमला किया गया
اور ڈرونز کے ذریعے اس پار سے ہتھیار جن میں امریکی ساخت کی رائفلیں بھی شامل ہیں، ڈرگز جس سے دہشت گردی کی فنڈنگ ہوتی ہے اور نقدی رقم بھی اس پار بھیجی جاتی ہے، لیکن یہ نیرج اولمپک گیمز میں سونے کا تمغہ جیتنے والے ہندوستان کے دوسرے کھلاڑی ہیں۔ ان سے پہلے 2008 میں ابھینو بندرا نے شوٹنگ میں ہندوستان کو گولڈ میڈل دلایا تھا۔ ایتھلیٹکس میں اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کا پہلا طلائی تمغہ ہے اور اس کے ساتھ 23 سالہ نیرج چوپڑا نے تاریخ رقم کی ہے۔ نیرج نے اپنے پہلے 2 تھرو میں گولڈ میڈل کو یقینی بنایا تھا۔ باقی کھلاڑیوں نے بھرپور کوشش کی لیکن وہ نیرج کے 87.58 میٹر کے تھرو کو پیچھے نہیں چھوڑ سکے۔ نیرج نے گولڈ میڈل مکھیا سنگھ کے نام کیا اور کہا کہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ ایک افسوسناک خبر بھی ہے، حج ہاؤس کی تعمیر کے خلاف احتجاج، مقدمہ جج۔ دہلی پولیس نے دوارکا میں حج ہاؤس کی تعمیر کے خلاف احتجاج معاملے میں مقدمہ درج کیا ہے۔ واضح رہے کہ دائیں بازو کی تنظیموں نے جمعے کو احتجاج کیا تھا۔ پولیس نے کئی مظاہرین کے خلاف دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ہدایت کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا ہے۔ اس بابت پولیس افسران کا کہنا ہے کہ مقدمہ قانون کی مناسبت دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ یہ صورتحال اس وقت ہے جب حج ہاؤس کی تعمیر ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ دوارکا کے بھرتل چوک پر بننے والا حج ہاؤس دہلی کا پہلا ہاؤس ہوگا۔ ابھی تک دوسری ریاستوں کے برعکس دہلی کا اپنا حج ہاؤس نہیں ہے۔ ابھی پرانی دہلی کے ترکمان گیٹ کے قریب ایک عمارت سے کام چلایا جا رہا ہے جسے حج منزل کہا جاتا ہے اور حج امور وہیں سے انجام دیے جاتے ہیں، لیکن اس عمارت کی حالت خستہ ہے اور نئی عمارت کی تعمیر کے لیے طویل عرصے سے مانگ کی جا رہی ہے۔